اطلاعات کی بات نہیں کر رہا، حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت سے لے کے عوام تک کو میر شکیل الرحمان سے لے کر مطیع اللہ جان کے استادہ ترین اغوا تک کا نوٹس لینا چاہیے۔ معاشرے کو گونگا بنانے کی کوشش کے نتائج بہت خطرناک، نقصان دہ اور بھیانک ہوں گے۔ یہ سن 2020 ہے، خوف خدا کرنا چاہیے کوئی، بس یہ اتنا ہی کافی ہے۔ مظہر عباس صاحب، دیکھیے جی، بہت ڈسٹربنگ خبر ہے، اور اس ملک میں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے فوراً 1 سال بعد ہی اس ملک میں صحافت کو پابند کر دیا گیا تھا، اور وہ پابندی کسی نہ کسی شکل میں آج تک برقرار ہے۔ بہت لڑائی لڑی، بڑی جدوجہد کی، بڑی قربانیاں دیں، بڑی گرفتاریاں دیں، کوڑے کھائے، نثار عثمانی، مناج برنا جیسے لوگوں نے چکی پیسی، تو جو آزادی ملی وہ آزادی بھی اب سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سوال کرنا ہے۔ سوال نہ کرو، بس جواب سنتے رہو، یہی اس ملک کا مسئلہ سب سے بڑا رہا ہے۔ مجھے حیران یہ ہے کہ وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے بہت تاخیر کی اپنے ری ایکشن میں۔ وزیر اعظم عمران خان جو میڈیا کو کریڈٹ دیا کرتے تھے کہ اگر ان کی جدوجہد کامیاب نہیں ہوتی اگر یہ میڈیا نہیں ہوتا، آج یہ میڈیا ان کے لیے پریشان کن ہے۔ آج اس میڈیا پر ہر طرح کی پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں صرف شبلی فراز صاحب کی نظر احمد فراز کی مشہور زمانہ نظم محاصرہ کے آخری چند اشعار کرتا ہوں، اور وہی مطیع اللہ جان کی نظر بھی ہے کہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عبارت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے، مطالبہ ہے کہ مطیع اللہ جان کو فی الفور بازیاب کروایا جائے، رہا کروایا جائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے، کیوں ہے، مقاصد کیا تھے۔ ٹھیک، بابر ستار صاحب۔ مظہر صاحب کی بات سے مجھے فیض صاحب یاد آئے، نثار میں تیری گلیوں میں ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، تو اس میں وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ تو ابھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک ہمارا آئین ہے، اس کے اندر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لکھے گئے ہیں، جس میں آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ کسی کی بھی زندگی یا اس کی لبرٹی سلف نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کس سے مانگیں اب جا کے یہ چیز؟ اور یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا سپریم کورٹ نے ڈس اپیرنسز کے اوپر نوٹس لیے، اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ افتخار چودھری صاحب بڑے مضبوط چیف جسٹس تھے، انہوں نے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے 2011 میں ایک کمیشن بنا دیا جس میں یہ ہمارے آج کے جو چیئرمین نیب ہیں ظفر اقبال صاحب، جاوید اقبال صاحب، یہ چیئر کرتے تھے اسے۔ اس کا ایک ٹی او آر یہ تھا کہ وہ ذمہ داری فکس کریں گے انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز کے اوپر جو یہ انفورس ڈس اپیرنسز کے اندر شامل ہیں۔ آج تک ایک کیس اس میں شروع نہیں ہو سکا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوئی۔ حامد میر ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہیں گولیاں لگیں، وہ بچ گئے، اللہ نے مہربانی کی ان کے اوپر، آج تک نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سو گزارش یہ ہے کہ اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ کس سے اپیل کریں گے؟ کیا آپ پرائم منسٹر سے اپیل کریں گے؟ کیا ان کی یہ اختیار میں ہے کہ وہ اس میں کوئی ازالہ کر سکیں مطیع اللہ جان کی فیملی کا، اس کے بچوں کو
اس وقت کوئی دھارس دے سکیں, بتا سکیں کہ وہ کسی طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس پاکستان اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ٹویٹر پہ چل رہا ہے کہ ایک نوٹس ایشو ہوا ہے جس میں آئی جی کو کہا گیا ہے کہ کل پیش کیا جائے انہیں. تو یہ نوٹسز تو پہلے بھی ایشو ہوتے رہے ہیں, لیکن آج تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو اگر ایک عام سٹیزن اپنے بیسک حقوق کے لیے, بنیادی حقوق کے لیے, زندگی کا, اس کی لبرٹی کا, اس حق کے لیے وہ ریاست سے خوف زدہ ہو جائے تو وہ جائے کہاں پہ؟ یہ لمحہ فکریہ ہے آج کا. منیف فاروق صاحب, نوٹسز لیے گئے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ نے بھی آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کل اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئی جی صاحب سے بریفنگ طلب کی ہے. شبلی فراز صاحب نے بھی ابھی گفتگو کی اور کہا کہ ممکن بنائیں گے بازیابی. لیکن یہ نوٹسز کیا کافی ہیں؟ سوال یہ بھی تو ہے کہ دن دہاڑے لاپتہ ہو کیسے گئے وفاقی دارالحکومت سے؟ دیکھیے, کئی دفعہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کہہ پاتے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ذہن میں آتی ہیں اور وہ درست بھی لگتی ہیں, ہم ڈیزرو بھی کرتی ہیں کہ ہم ان کو کہیں, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے. یہ جو دن دہاڑے اٹھائے جانے والی بات ہے, حامد میر صاحب کو بھی گولیاں دن دہاڑے ہی لگی تھیں, مطیع اللہ جان صاحب کو بھی اغوا کیا گیا ہے دن دہاڑے. دیکھیے, یہ بات درست ہے. یہ جو نوٹسز کی بات ہے, یہ حامد میر صاحب کا واقعہ, نوٹسز تو اس وقت بھی لیے گئے ہوں گے, سٹیٹمنٹس تو اسی طرح کی جاری کر دی گئی ہوں گی, لیکن ہم ابھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے, ہم جتنے لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں, کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف گزارش یہ ہے کہ پھر کوئی یہ آ کر ایک دفعہ بتا دے کہ بھائی ایسا ہی ہے, ایسے ہی رہو, اور بس اس سے زیادہ کی امید مت رکھو. اور اگر ایسا ہی رہنا ہے تو پھر ہم یا تو ریزسٹ کریں یا پھر خود کو اسی کے مطابق ڈھال لیں. ہمارے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی ریٹرک, کوئی تقاریر کرنے کا میرے خیال میں کوئی تک ہی نہیں بنتا. اب ہر کوئی کہتا ہے جی قانون کے سامنے لائیں, سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تھا ٹویٹ کا. اب یہ جو آج ہوا ہے اس کا بھی کوئی نوٹس لے. یقین مانیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں کس سٹیج پر جا کے کہا کہ وہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. آپ اگر ان کے بچوں کی, ان کی اہلیہ کی, ان کی فیملی کی اس وقت جو ایگنی ہے اس کو محسوس کریں, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گئے ہیں تو کس حال میں ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں بازیاب ہو جائیں, واپس آ جائیں, لیکن جو ہوا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. اور الاؤ می ٹو سے کہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. میں, آپ, ہم سب چاہے جتنا مرضی بات کر لیں, جتنا مرضی شور مچا لیں, مجھے اور کچھ نہیں کہنا. لیکن جی ہم یہاں پر مطیع اللہ جان صاحب کی خیریت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ویڈیو آئی تھنک اپنے دیش کے لوگوں کو دیکھنا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, خاص کر کے ان لوگوں کو جو کہ یہ بیچ بیچ میں بک بک کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ مطلب فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ کیا سے کیا نہیں کر دیتے ہیں.